اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اس ویڈیو میں بات کروں گا ایک افسوسناک واقعے کے بارے میں جو ہمارے ملک میں وقوع پذیر ہوا۔ اس نے ہمارے سامنے جو لارڈ سسٹم ہے، فیوڈل لارڈ سسٹم، جو افسر شاہی ہے، جو وڈیرا سسٹم ہے، اس کے حوالے سے ہماری کھوکھلی اقتدار کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک معزز ایوان میں، قومی اسمبلی میں اور سندھ کے سینٹ میں ایک بات ہوتی ہے۔ بلوچستان کے ایک علاقے میں ایک خاندان کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اس خاندان کو ایک وڈیرے نے قید کر کے رکھا ہے، نجی جیل میں، پرائیویٹ جیل میں۔ وڈیرے کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ اس وقت بلوچستان کی کابینہ میں وزیر بھی ہے، اور پھر اس کے بعد، اور وہ اس ویڈیو میں یہ کوئی بات کی جاتی ہے کہ ہم جو خاندان قید ہے ان کو چھڑایا جائے۔ پھر ایک ویڈیو سامنے آتی ہے، ایک خاتون، بوڑھی خاتون، جنہوں نے مخصوص بلوچی انداز کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں قرآن پکڑ کے کہتی ہیں، واسطے دے رہی ہوتی ہیں قرآن مجید کے، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کے، کہ ہمیں آزادی دلوائی جائے، ہمیں آزادی دلوائی جائے۔ 2 سال سے جبری قید بمشقت میں کہ وہ زندگی گزار رہی ہیں، وہ بھی اور ان کے بچے بھی۔ 2 سال سے اس وڈیرے نے اپنی زمینوں پر ان سے وہ کام کروا رہا ہے، جبری طور پر ان کو قید رکھا ہوا ہے، ان کو بھی اور ان کے بچوں کی کو آزادی دلائی جائے۔ یہ ویڈیو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر چلی، یہ ویڈیو پاکستان کے بڑے چینلز پر چلی، اور پھر آج یہ ہوا، اس خاتون اور اس کے بچوں کی تیزاب ڈال کر جلی ہوئی لاشیں ایک گٹر سے ملتی ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس نے یہ ویڈیو بنائی اس کا بھی یہی حال کیا گیا۔ پاکستان کا وہ وزیر ہے اس وقت موجودہ بلوچستان کی کابینہ میں اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا میں۔ انسانیت کے نام پر دھبا ہیں یہ لوگ، اور اتنے بڑے لیول پر باتیں جب چلی جائیں، میڈیا پر رپورٹ ہو جائے، اور اس کے بعد یہ اتنا بڑا واقعہ، قابل شرم بات ہے، قابل افسوس کہنا چھوٹا لفظ ہے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں کتنے طاقتور لوگ رہتے ہیں۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو جائے، قانون چند بڑے افراد کے لیے ہی ہے، چند بڑے خاندانوں کے لیے ہی ہے۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں غریبوں کی کوئی جگہ نہیں۔ اپنے آواز اٹھا لی تو کیا ہوا، پھر آوازوں کو اس طریقے سے خاموش کر دیا جاتا ہے، مظلوم کبھی دوبارہ سر اٹھانے کی نوبت ہی نہ کرے۔ اور آج 4 دن گزر گئے، پولیس نے تو 2 سال میں اغوا تو کیا، گمشدگی کا مقدمہ بھی دائر نہیں کیا۔ پھر کون سا قانون رہ جاتا ہے پاکستان میں؟ کس قانون کی بات کریں ہم؟
یقیناً قابل افسوس ہے، واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ اپنے وزیر کے خلاف کوئی ایکشن لے گی؟ ہم نے دیکھا سندھ میں راؤ انوار ہو یا کوئی اور بڑے واقعات ہوں، کوئی کچھ نہیں بولتا۔ ام رباب چانڈیو کا کیس ہمارے سامنے موجود ہی ہے کہ آج تک نامزد ملزمان کو پولیس گرفتار، تو کیا ایف آئی آر بھی ہائی کورٹ کے حکم پر کاٹی گئی، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ وہ آسانی سے بچ جائیں، اور وہ آسانی سے دندلاتے پھر رہے ہیں۔ وہ بیچاری لڑکی کتنے عرصے سے انصاف کے لیے در بدر پھر رہی ہے۔ یہ نظام پاکستان میں کب تک چلے گا؟ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ کوئی جواب اگر کسی کے پاس ہو تو بتا دیں۔ پاکستان میں میڈیا پر وہ واقعہ رپورٹ ہوا اور اس کے بعد ہر کسی کو یہ فکر پڑی ہے کہ عمران خان کا پلستر اترا کہ نہیں، نواز شریف کی پلیٹس صحیح ہوئی کہ نہیں، پوری ہوئی کہ نہیں، شہباز شریف کی کرپشن سے اس کو کیسے بچایا جائے، مسلم لیگ کے کتنے لیڈر باقی ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں کرپشن کے، سب کو ختم کیسے کیا جائے۔ لیکن غریبوں کا کیا ہوگا؟ کون دیکھے گا غریبوں کی طرف؟ کب تک پاکستان میں ایسا ہوتا رہے؟ آخر کب تک؟ پاکستان زندہ باد۔